قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة والنبوة فلا رسول بعدي ولا نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام دوستوں، قابل احترام بزرگوں، دوران خطبہ بھی دل میں یہ بات آئی کہ آج عقیدہ ختم نبوت کی جگہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات چیت کر دی جائے۔ حالات اور وقت کا تقاضا بھی ہے، لیکن اسی وقت ذہن میں آپ کو دیے عنوان عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات آ رہی کہ ہم نے تو آج عنوان دیا ہوا ہے۔ عنوان کا دینا در حقیقت یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں گے، آج کی گفتگو سننے کے لیے آئیں گے تو ہم آپ سے اس عنوان پر بات کریں گے۔ کہیں عنوان بدلنے کا داعیہ پیدا ہوا تو میں میزبان سے اور شرکا سے پہلے سے اجازت لے لیتا ہوں۔ ذہن میں نہیں رہا، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی پر گفتگو کروں گا۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کے بعد انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، اطمینان، سکون اور چین کے لیے ایک مقدس سلسلے کا آغاز فرمایا، جس کو سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت کہتے ہیں۔ اس سلسلہ نبوت کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اس سلسلے کی انتہا سید البشر حضرت امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ہوئی ہے۔ حضرت آدم سے پہلے اس دھرتی پر کسی کو نبوت کا تاج پہنا کر نہیں بھیجا گیا، کسی کو نبوت کا منصب دے کر نہیں بھیجا گیا، کسی کو نبوت کا اعزاز دے کر نہیں بھیجا گیا، اور حضرت امام الانبیاء کے بعد اللہ اس دھرتی پر کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی کو نبوت کا منصب، کسی کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا کر نہیں بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اس دھرتی پر کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اب قیامت تک آنے والی انسانیت اگر نجات چاہتی ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں، دنیا آخرت کی راحت، چین، سکون
اطمینان چاہتی ہے تو اس کے لیے واحد راستہ، اکیلا راستہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت والا ہے۔ آپ کے بعد نجات کا کوئی راستہ نہیں، آپ کے علاوہ فلاح کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شہرت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا مرکز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی روح ہے، جو حیثیت ایک تندرست اور توانا جسم میں شہرت کو حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں اس سے زیادہ حیثیت، اہمیت حاصل ہے۔ ایک آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آئے مجھ پہ حملہ کرے، مجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، میں ان ہاتھوں کے ذریعے اپنا دفاع کروں گا۔ وہ میرے ایک ہاتھ کو کاٹ دے، پھر حملہ کرے، اللہ نے مجھے یہ ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کے ذریعے اپنا دفاع کروں گا۔ وہ پھر حملہ کرے، اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، یہ ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کے ذریعے اپنا دفاع کروں گا۔ وہ میرے پاؤں کو کاٹ دے، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، زبان کے ذریعے اپنا دفاع کروں گا۔ وہ میری زبان کو بھی کاٹ دے، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں، آنکھوں کے ذریعے غم غصے کا اظہار کر کے اپنا انتقام ہوگا۔ دوستو، مجھے نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، میرا بایاں ہاتھ کاٹا جائے، پھر دایاں ہاتھ کاٹا جائے، پاؤں کاٹے جائے، زبان کاٹی جائے، آنکھیں نکالی جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ، کوئی شخص آئے اور آ کر میری شہرت پہ حملہ کر دے، شہرت کو کاٹ دے، میرے ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، لیکن یہ اعضاء کی سلامتی بیکار ہے، میرا دفاع نہیں کر پائے گی، وجہ میری شہرت محفوظ نہیں رہی۔ جو حیثیت میرے اس بدن میں میری شہرت کو ہے، جو حیثیت میرے اس بدن میں میرے دل کو ہے، اسلام میں ذات پیغمبر کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی ختم نبوت کو اس سے زیادہ حیثیت، اس سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ذات پیغمبر اسلام کا مرکز ہے، آپ کی ذات اسلام کا مرکز ہے، آپ کی نبوت اسلام کا مرکز ہے، آپ کی ختم نبوت اسلام کا مرکز ہے۔ اگر ذات پیغمبر نہیں، سادہ کر بیٹا، ایک کو بند کر، جو بھی رکھنا ہے نا بس آواز ہم سے ذات پیغمبر، آپ کی ذات اسلام کا مرکز، بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد محفوظ نہیں رہی، خدا کی قسم پھر اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کی ذات محفوظ نہیں، پھر اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ شروع سے آج تک کافر نے چال یہ کی ہے، چال یہ کی ہے کہ اگر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو اسلام کی جڑ کو نقصان پہنچاؤ، اسلام پر حملہ کرنا ہے تو اسلام کی شہرت پہ حملہ کرو، اسلام کے مرکز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر حملہ کرو، آپ کی عزت، آپ کی نبوت پر حملہ کرو۔ اور میں نے جو کہا اسلام کا مرکز ذات پیغمبر ہے، توجہ مجھے دیجیے گا، ذات پیغمبر اسلام کا مرکز، یہ جو میں نے کہا ہے ذات پیغمبر اسلام کی بنیاد، اسلام کی شہرت، یہ جو دعویٰ کیا ہے، کیوں؟
اس لیے کہ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے، جس بھی حکم کو ہم مانتے ہیں، حکم کی ادائیگی کا جو بھی طریقہ ہے، اس سارے کا سارا ہمیں نبی کے واسطے سے ملتا ہے۔ ہم توحید کے ماننے والے، کوئی ہم سے پوچھے اللہ کو دیکھا ہے، ہم یہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ نبیوں کے ماننے والے، کوئی پوچھے نبیوں کو دیکھا ہے، ہم یہ کہ نبیوں کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم جنت جہنم کے ماننے والے، کوئی پوچھے جنت جہنم کو دیکھا ہے، ہم یہ کہ جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم فرشتوں کے ماننے والے، کوئی پوچھے فرشتوں کو دیکھا ہے، ہم یہ کہ فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم قبر کی تنگی وسعت کے ماننے والے، کوئی پوچھے قبر کی تنگی اور وسعت کو دیکھا ہے، ہم یہ کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ سوال کرے جب تم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے کیوں مانتے ہو؟ جنت کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے کیوں مانتے ہو؟ جہنم کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے کیوں مانتے ہو؟ قبر کی تنگی وسعت کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے کیوں مانتے ہو؟ فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے کیوں مانتے ہو؟ تم نے جب اپنے کندھوں پر موجود بیٹھے فرشتوں کو دیکھا نہیں، حرکت محسوس نہیں کی، ان کے بوجھ کو محسوس نہیں کیا، مانتے کیوں ہو؟ اس کیوں کے جواب سے بن دیکھے رب کو کیوں مانتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں کو کیوں مانتے ہیں، بن دیکھے نبیوں کو کیوں مانتے ہیں، بن دیکھے قبر کی تنگی وسعت کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ جتنے میں کیوں آئیں گے، ان تمام کیوں کے جواب میں ہم یہ بات کہیں گے، ہم نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مانا ہے۔ آپ کو سچا مانا ہے، آپ کو سچا مانا، آپ نے فرمایا اللہ ایک، ہم بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا فرشتے خدا کی مخلوق، ہم بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، بغیر دیکھے ایمان لائے۔ قبر کی تنگی بھی ہے، وسعت بھی ہے، بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آپ نے عقیدہ دیا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رب کے قرب کا ذریعہ ہے، بغیر کعبے کو دیکھے، بغیر حکم نازل ہوئے ایمان لائے۔ جس کو نماز آپ نے کہا ہم نے مان لیا، جس کو قرآن آپ نے کہا ہم نے مان لیا، روزے کا جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہم نے مان لیا، حج کی ادائیگی کا جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہم نے مان لیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہم نے مان لیا۔ دوستو بات سمجھیے گا، اللہ کی توحید سے ذکر تسبیح تلاوت یہ جتنا دین آپ کے پاس ہے، جس بھی عقیدے کو آپ مانتے ہیں، جس بھی حکم کو آپ مانتے ہیں، جس بھی طریقے سے آپ حکم ادا کرتے ہیں، یہ دیا دین اللہ نے، دینے والی ایمان دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا، اگر یہ واسطہ محفوظ نہیں ہے، اگر نبی کی ذات، نبی کی نبوت، نبی کی ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر ایمان اسلام نہیں ہے، پھر توحید انبیاء کی رسالت ہے، جنت جہنم نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو پہلی دعوت دی ہے تو قوم کو یہی کہا کہ اگر مانتا ہے تو میرے کہنے سے مانتا ہوں۔ سارے مکہ والوں کو جمع کیا، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، مکہ والے آپ کے سامنے میدان میں گئے، آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کو کہا ہے قوم میں نے زندگی کے 43 سال تم نے گزارے ہیں، میری ولادت تمہارے شہر میں ہوئی ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میری تجارت تمہارے سامنے ہے، میرا نکاح تمہارے سامنے ہے، میرا کردار اخلاق تمہارے سامنے ہے۔ یہ 43 سال تم میں گزارے ہیں، تم بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے کہا سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر ہم اعتراض کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا اور پھر اپنی قوم کو کہا قوم
میں اس بلندی پر کھڑا ہوں، تم پستی میں ہو، میں اس بلندی پہ کھڑے پہاڑ اس طرف بھی دیکھتا ہوں، جس طرف تم ہو پہاڑ اس طرف بھی دیکھتا ہوں، جو تمہاری نظروں سے اوجھل پہ نظر نہیں آتی۔ اگر میں اس بلندی پہ کھڑے ہو کے تمہیں یہ کہوں پہاڑ کے اس پار سے لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو قوم نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں کہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے، جو بات آپ کہی ہے ہمیشہ سچ کہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ جس بلندی پر کھڑے ہیں آپ کو اس طرف بھی نظر آ رہا ہے اس طرف بھی نظر آ رہا ہے، ہم تو صرف آپ کو دیکھتے ہیں، پہاڑ کے پردی طرف ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہا ہے، سچے بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے تو انکار کی کوئی وجہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم مان لیں گے۔ امام الانبیاء نے کہا یوں سمجھ لو میں ایمان اسلام روحانیت اس مرتبے پر کھڑا ہوں، تم بستی میں ہو، میں سچا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں رب ایک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں فرشتے خدا کی مخلوق ہے، بیٹیاں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو رب اور قوم کے درمیان واسطہ بنا دیا، قوم کو سمجھایا جیسے میں پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے دونوں اطراف کو دیکھتا ہوں، ایسی اللہ نے مجھے ایسی بلندی پر کھڑا کیا ہے، گویا میں رب کو دیکھتے ہوئے تمہیں رب کی بشارت رب کی گواہی دے رہا ہوں، رب کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوں، گویا میں پہاڑ میں اس بلندی پہ کھڑے جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کو خدا کی مخلوق دیکھتا ہوں، میں یہاں اس بلندی پہ کھڑے تمہیں خبر دے رہا ہوں، سچا ہوں میری خبر کو مان لو، میری بات پر ایمان لے آؤ، جو عقیدہ دیتا ہوں مان لو۔ نبی نے پہلے دن جب قوم کو عمومی دعوت دی ہے تو قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھایا ایمان نام حضور کی تصدیق کا ہے، رسالت امام الانبیاء جو فرما دیں گے وہی ایمان بنے گا، جو کر لیں گے وہی عقیدہ بنے گا، جس سے روکیں گے رکنا ہوگا، جس کے کرنے کا حکم دیں گے کرنا ہوگا۔ نبی کی ذات بندے اور رب کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، واسطے کو محفوظ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوستو امام الانبیاء کی ختم نبوت کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک اللہ کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں پہنائیں گے، قیامت تک اللہ کسی کو نبوت کا مرتبہ اعزاز عطا نہیں کریں گے، آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، آپ ہی نجات کا ذریعہ ہیں، آپ ہی فلاح کا ذریعہ ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ آپ کو تمام نبیوں میں جدا بھی کر دیتا ہے، ممتاز بھی کر دیتا ہے۔ آپ پہلے نبیوں کی تاریخ کو پڑھیے، نبی آئے محدود زمانوں کے لیے، محدود زمانوں کے لیے، آپ خاتم الانبیاء بن کے آئے تو اللہ نے آپ کو کل زمانوں کی نبوت عطا کر۔ پہلے نبی محدود زمانوں کے نبی آیا دعویٰ کیا میں نبی، قوم ایمان لیا، پھر نیا نبی آیا پہلے کا زمانہ ختم، پھر تیسرا نبی آیا دوسرے کا زمانہ ختم، پھر چوتھا نبی آیا تیسرے کا زمانہ ختم۔ پہلے نبی نبوت کا تاج پہن کر آئے، زمانے محدود ہیں، سال کے نبی ہے، 2 سال کے نبی ہے، 5 سال کے نبی ہے، 10 سال کے نبی ہے، لیکن جب کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی اور خاتم الانبیاء بن کے آئی تو قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی ہم نے آپ کو سال کے لیے 2 سال کے لیے 4 سال کے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ زمانہ صحابہ کا تھا، وہ ایمان لائے ربوبیت اللہ کے لیے، ایمان لائے نبوت امام الانبیاء کے لیے۔ زمانہ بدلا، تابعین کا آیا، ایمان لائے ربوبیت اللہ کے لیے، نبوت امام الانبیاء کے لیے۔
زمانہ بدلا، تبا تعبیر کا آیا، ایمان لائے، ربوبیت اللہ کے لیے ہے، نبوت امام الانبیاء کے لیے ہے، زمانے بدلتے رہے، گزرتے رہے، آج امام الانبیاء کی اعلان نبوت کو 1450 سال سے زائد ہو چکے، ہمارا زمانہ ہے، ہم سے کو پوچھتا ہے رب کون ہے، ہم کہتے اللہ، پوچھتے ہیں نبی کون ہے، ہم کہتے ہیں امام الانبیاء۔ دوستو 1450 سال ہو چکے، 14,500 سال مزید گزر جائے، قیامت نہ آئے، ربوبیت اللہ کی رہے گی، نبوت امام الانبیاء کی رہے گی، جب تک سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، نبوت امام الانبیاء کی ہے، ربوبیت اللہ کی ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر کل زمانوں کا نبی بنا دیا، یہ شان پہلے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یا آپ کو زمانے کے اعتبار سے امتیاز ملا ختم نبوت کی وجہ سے، علاقے کے اعتبار سے امتیاز ملا، پہلے نبی بن کے آتے ہیں، علاقوں کے نبی ہے، گاؤں کا، قوم کا، قبیلے کا، قصبے کا نبی ہے۔ جب امام الانبیاء کی بات آئی تو اللہ نے اعلان کیا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبیوں کی تاریخ کو پڑھ کے ایک علاقے میں آپ کو جناب یوسف علیہ السلام کی نبوت نظر آئے گی، دوسرے علاقے میں جناب یعقوب علیہ السلام کی نبوت نظر آئے گی، ایک علاقے میں جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی نبوت ملے گی، دوسرے علاقے میں جناب لوط علیہ السلام نبی موجود ہوں گے۔ آپ نبیوں کی تاریخ کو پڑھیے، جناب یوسف علیہ السلام ایک علاقے میں، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے میں، ساتھ میں ہارون نبی بھی ہے، دوسرے علاقے میں جائیں جناب شعیب علیہ السلام نبی موجود ہے۔ اس دھرتی پر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، ان کو قوموں کا نبی بنایا، قبیلوں کا نبی بنایا، دیہاتوں کا نبی بنایا، شہروں کا نبی بنایا۔ ایک علاقے میں نبی اور ہے، دوسرے علاقے میں نبی اور ہے، لیکن جب آپ خاتم الانبیاء کے آئے تو قرآن نے کہا اللہ سارے جہانوں کا رب ہے اور محمد مصطفیٰ سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ تمام جہانوں کی نبوت امام الانبیاء کے لیے ہے۔ میں لاہور سے چلا تھا، میرا لاہور میں عقیدہ تھا رب اللہ ہے، نبی امام الانبیاء ہے، میں بھی علاقہ چھوڑا، دوسرے علاقے میں گیا، میرا عقیدہ نہیں بدلا، میں ضلع چھوڑ کے دوسرے ضلع میں گیا، گجرانوالہ چلا گیا، میرا عقیدہ نہیں بدلا، گجرانوالہ سے آپ کے پاس آیا، رب اللہ رہا، نبی امام الانبیاء رہے، یہاں سے میں نے چلے جانے کشمیر، خیبر پختونخوا، دوستو میرا شہر بدلا، نبی رسول نہیں بدلا، میں صبح بدلوں گا، رب رسول نہیں بدلے گا۔ آپ صبح چھوڑے، ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جائیں، بر اعظم چھوڑ کے دوسرے بر اعظم میں چلے جائیں، زمین کو چھوڑ کے آپ آسمان کی طرف نکل جائیں، اس کے کشاف سے کسی اور کے کشاف میں چلے جائیں، تاکہ سلام کر جائے، پوچھیں گے رب کون ہے، جواب آئے گا اللہ، پوچھیں گے نبی کون ہے، جواب آئے گا کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت نجات کے لیے اللہ نے شرط قرار دے دی ہے۔ جہاں جائیں گے، جس زمانے میں جائیں گے، ربوبیت اللہ کی پائیں گے، نبوت امام الانبیاء کی پائیں گے، رب اللہ کو ماننا ہوگا، نبی امام الانبیاء کو ماننا ہوگا۔ آپ کی ختم نبوت آپ کو ہر اعتبار سے نبیوں میں سے جدا کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے، نمایاں کر دیتی ہے۔ اور دوستو یہ ختم نبوت یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ میں نے شروع میں 3 باتیں کی، نبی کی نبوت کوئی سمجھوتا نہیں، وجہ مرکز اسلام، آپ کی نبوت پر کوئی حملہ کرے کوئی سمجھوتا نہیں، آپ کی ختم نبوت پر حملہ کرے کوئی سمجھوتا نہیں، آپ کی عزت پہ حملہ کرے کوئی سمجھوتا نہیں۔ دوستو ابھی سفر میں تھا، کسی نے کہا جناب آپ کے ملک میں عیسائی ہیں، آپ کے ملک میں یہودی ہیں، آپ کے ملک میں ہندو ہیں، لیکن آپ کے ملک کا قانون، آپ کے ملک میں بسنے والے مسلمان علماء، مفتی، لیڈر، قائد، تاریخ جماعتیں، وہ سارے 2 ایشوز پر تو بہت بولتی ہیں،
میں نے کہا کون سے؟ کہنے لگا جب کوئی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے، جیسے قادیانی مرزائی، آپ کا قانون کوئی لچک نہیں دکھاتا۔ میں نے کہا دوسرا مسئلہ؟ کہنے لگا جب کوئی آپ کے نبی کی توہین کر بیٹھے، آپ برداشت نہیں، کوئی لچک نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے، نہ قانون لچک دیتا ہے، نہ قانون چھوڑتا ہے، نہ قانون سمجھوتا کرتا ہے، اور نہ مسلمان سمجھوتا کرتا ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ حضور کے تو انکار کرنے والے عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پھر آپ خاص قادیانیوں کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ گستاخان پیغمبر کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ کیا آپ کو نبی نہ ماننا، آپ کا انکار کر دینا یہ آپ کی توہین نہیں ہے؟ میں نے کہا حکم کیا ہے؟ ان باتوں کو چھوڑو، نبی کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کملی والے سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ نبوت کا کوئی انکار کرے، آپ کے مذہب کو نہ مانے، اس کے بارے میں آپ کا عمل کیا ہے؟ جب کوئی آپ کی توہین کرے، آپ عزت پہ کوئی ہاتھ آئے، آپ کو نعوذ باللہ گالی دے، گستاخی کرے، اس کے لیے آپ کا عمل کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کون سا حکم دیا ہے؟ اب پھر پوچھے امام الانبیاء سے جب کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، دعوے دار کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ دوستو شریعت ہو، قانون ہو، وہ اس کی اتباع تب ہوگی، مانا تب جائے گا جب وہ حضور کی عمل کے ساتھ میچ کھاتا ہو، آپ کے عمل جیسا ہوگا۔ آپ آ جائیے دور رسالت میں، مدینہ میں آپ کے پاس ریاست ہے، آپ نبی بھی ہے، قاضی بھی ہے، حکمران بھی ہے، مدینہ میں عیسائی، آپ نے عیسائیوں کو کہا عیسائیوں تم مدینہ میں رہنا چاہتے ہو رہ لو، لیکن یاد رکھنا توہین رسالت نہیں کرو گے، اسلام کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، سازش نہیں کرو گے، رہنا چاہتے رہو، اپنی عبادت گاہ میں جانا چاہتے جاؤ، اپنے بچوں کو اپنی مذہبی کتاب پڑھانا چاہتے پڑھاؤ، اپنے مذہبی رسوم ادا کرنا چاہتے کرو، تجارت کرنا چاہتے کرو، زراعت کرنا چاہتے کرو، لیکن یاد رکھنا توہین رسالت نہیں کرنی، اسلام کو گالی نہیں دو گے، سازش نہیں کرو گے۔ یہودی موجود ہیں، حضور نے فرمایا یہودیو تم بھی رہ سکتے ہو، تم بھی یہی کام کر سکتے ہو، تجارت کرو، زراعت کرو، اپنی عبادت گاہ میں جاؤ، اپنی رسموں کے مطابق زندگی بسر کرو، اپنے بچوں کی تربیت اپنے مذہب پہ کرو، لیکن تم نے بھی گالی نہیں دی، توہین رسالت نہیں کر دی، اسلام کے خلاف چال سازش نہیں کر دی۔ آپ نے ان کو بھی پیغام دیا رہنا چاہتے رہو، لیکن انہی میں سے ایک بدبخت ہے، نام کعب بن اشرف ہے، مدینہ ریاست مدینہ کا رہنے والا، وہ آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ حضور صحابہ کے مجمع میں آ کے فرماتے ہیں اے صحابہ من کعب بن اشرف، تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف سے مجھ محمد کا انتقام لے گا، میرا بدلہ کون لے گا؟ صدر اپنے محتاطوں سے کہتا ہے میرے پروٹوکول کا لحاظ رکھنا، میری جان کی حفاظت کرنا، میری عزت آبرو مقام مرتبے کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوستو ہر مرتبے والا اپنے محتاطوں کو کہتا ہے تمہاری ذمہ داری میرا دفاع کرنا، تمہاری ذمہ داری میری عزت کا دفاع کرنا، جس سے تعلق ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس بڑے کے مقام کا دفاع، اس کی عزت کا دفاع چھوٹوں کی ذمہ داری ہے۔ ماں بڑی ہے، صاحب عزت ہے، ماں کی عزت بڑا چاہے، ماں بیٹے کو کہتی ہے تو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، میرا حق ہے تجھ پہ، میری عزت کا دفاع تو نے کرنا ہے، بہن بھائی سے مطالبہ کرتی ہے میری عزت کا دفاع تو نے کرنا ہے، بیٹی باپ سے مطالبہ کرتی ہے میری عزت کا دفاع تو نے کرنا ہے، لیڈر اپنے کارکنوں سے مطالبہ کرتا ہے میرے مشن کو تم نے چلانا ہے، میری دعوت کو تم نے چلانا ہے، میری جماعت کو تم نے
دفاع میں لکھتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، بھائی بھائی کے مقابلے میں ہے۔ ایک اگر نواز شریف کا ہے، دوسرا پی ٹی آئی میں عمران خان کا ہے، دونوں اپنے اپنے لیڈروں کا دفاع کر رہی ہیں۔ اپنی بہنوں کی عزت کا دفاع کیا جا رہا ہے، ماں کی عزت کا دفاع کیا جا رہا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ کملی والے نے فرمایا کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ اللہ نے میرا نبیوں میں سے انتخاب تمہارے لیے کیا ہے، تمہارا امتوں میں سے انتخاب میرے لیے کیا ہے، میرا حق تم پر ہے، میری ذات میری عزت کا دفاع تم نے کرنا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا توہین رسالت کی، گستاخی کی، آپ نے صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس سے میرا بدلہ لے گا؟ ابو رافع یہودی توہین کرتا ہے، آپ صحابہ کو کہتے ہیں میری عزت کا دفاع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو رافع نے توہین کی، صحابہ آپ عزت کے دفاع کے لیے میدان میں آئے۔ ایک تو معاملہ یہ 17 واقعات امام الانبیاء کی اپنی زندگی کے ہیں جب کسی نے آپ کو گالی دی، توہین کی، گستاخی کی ہے، صحابہ نے اپنے رسول کو پا کے اس گستاخ کو اس انجام تک پہنچایا ہے۔ اور دوسرا معاملہ وہ جو سائل نے کہا جناب ایک ختم نبوت کا منکر ہے، آپ کی تنظیم جماعتیں کام کرتی ہیں اور ایک نبوت کا انکار کرنے والا عیسائی یہودی ہے، آپ کی جماعتیں ان کے خلاف کام نہیں کرتی۔ کبھی کسی گرجے کے بارے میں احتجاج نہیں ہوا، کبھی کسی ہندوؤں کی عبادت گاہ کے بارے میں احتجاج کیا جناب عبادت گاہ بند کر دو۔ اگر نئی عبادت گاہ بنانے میں اختلاف ہوا تو وہ بھی حضور کی تعلیم ہے۔ کملی والے نے فرمایا کہ جب اسلام ہوتا ہے، جب اسلام کو سب فقہاء نے لکھا ہے، وہاں پہ نئی عبادت گاہ، کافر کو نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پرانی ہے مت گراؤ، راستے میں رکاوٹ مت ڈالو۔ تم نے ان کے کفر کو پھیلانا نہیں ہے کہ عبادت گاہ بنانا شروع کر دو۔ تم نے حق تک لانا ہے، حق پہنچانا ہے، اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تم تو خیر خواہ ہو، تم نے ان کے لیے خیر خواہی کے اسباب مہیا کرنے ہیں۔ یہ تھوڑی بات کہ اپنا نقصان کرنا چاہے تو آپ کے لوگ میں اسباب بھی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ بڑی حکمت اسلام کی تعلیمات، وقت نہیں ہے ورنہ میرا موضوع شاید ادھر ہی چلا جاتا۔ تو بہرحال آپ کے دور میں آپ کے علاقے میں عیسائی ہوتی، آپ کو کہنا چاہتے رہو اور یمن کے علاقے میں جائیں، مدینہ سے سینکڑوں میل دور یمن میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک شخص سے کہتا ہے میں اللہ کا نبی، مجھے اللہ نے نبوت کا مقام عطا کر دیا۔ اس خبیث کا نام اسود ہے، یمن کا رہنے والا دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی، حضور کے بعد مجھے بھی نبوت مل چکی۔ امام الانبیاء کے بعد پیغام پہنچا، آپ نے صحابہ کے نام لکھا، فرمایا صحابہ کون ہے جس کو اس کے انجام تک پہنچا کے مجھ محمد کے سینے کو ٹھنڈا کر دے۔ صحابی رسول حضرت فیروز دیوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس رات کی جبریل امین خبر لے کے آئے اور آ کے بشارت دی اللہ کے نبی اپنے سینے کو ٹھنڈا کر دیجئے، جس نے اسلام کی بنیاد آپ کے حق میں نبوت پر حملہ کیا، آپ کے صحابی نے اس کو پار کر دیا۔ آپ صحابہ کے مجمع میں آئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ قاتلہ رجل مبارک، اے صحابہ نبوت کے دعوے دار کو ایک برکت انسان نے قتل کر دیا۔ قاتلہ رجل مبارک، برکت شخص نے نبوت کے دعوے دار کو قتل کر دیا۔ پھر فرمایا صحابہ میرے ساتھ وفا کرنا، میری عزت کا دفاع کرنا، میری ختم نبوت کی حفاظت کرنا، یہ ایسی سعادت ہے کہ اللہ نے سعادت کی وجہ سے اس کے خاندان کو بھی بابرکت کر دیا، خاندان بھی بابرکت ہو گیا۔ یہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ حضور قاضی وقت ہے، حکمران ہے، نبی ہے، آپ نے فیصلہ لیا نبوت کے دعوے دار میں زندہ رہنا، کہ اسلام میں فتنہ ڈالنا ہے، فتنے کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ آپ کا وصال ہوا، قاضی بن کے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بنے، قاضی
حکمران بنے، وہاں یمامہ کے علاقے میں ایک بدبخت اسلام سے پھرنے والے لوگ موجود، اور آپ ہی کے دور میں خلافت کا پہلا دور ہے، 8 قبیلے مرتد ہو گئے، 8 قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا ان 8 کے خلاف جہاد کے دار بعد میں ہوگا، پہلے کیا کریں گے؟ فرماتے لگے سب سے پہلے یمامہ میں جائیں گے، یمامہ کے مرتدین کے خلاف جہاد ہوگا۔ یمامہ والوں کا قصور کیا ہے؟ یہ لوگ مدینہ کے آس پاس کے 8 قبیلے اسلام کا کلی طور پر انکار کرنے والے ہیں، مانتے نہیں اسلام کو۔ یمامہ میں رہنے والے مسیلمہ کو نبی مان چکے، کہتے مسیلمہ اللہ کا نبی ہے، آپ ان سے ان کا عقیدہ پوچھے بھئی توحید کو مانتے ہو؟ وہ خبیث طبقہ ہی کہتا تھا کہ ہاں توحید کو بھی مانتے ہیں لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، مسیلمہ کو نبی مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے دعویٰ کرتے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، دعویٰ کرتے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، دعویٰ کرتے کعبے کو بھی مانتے ہیں، دعویٰ کرتے قرآن کو بھی مانتے ہیں، دعویٰ کرتے نماز کو بھی مانتے ہیں، دعویٰ کرتے روزے کو بھی مانتے ہیں، ہر ایک عقیدے کا اقرار، ایک عقیدے کا انکار، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا سب سے پہلے مسلمہ کے خلاف جہاد، اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے مومنین مدینہ کے اڑوس پڑوس پہ مرتدین ہے، اس مدینہ پہ حملہ نہ کر دے، اب یمامہ میں 800-900 کلومیٹر دور چلے جائے، یہ لوگ مدینہ پہ حملہ نہ کر دے۔ فرمایا مدینہ پر حملہ تو قبول ہو سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی عزت پر سمجھوتا قبول نہیں ہو سکتا، سمجھوتا کیا نہیں جا سکتا۔ اور پھر فرمایا صحابہ بدریوں کو بھی تیار کرو، بدر والوں کو بھی تیار کرو۔ کس نے کہا امیر المومنین بدر والوں کو نہ بھیجیں، بھئی کیوں نہ بھیجے؟ کہنے لگے بدر والے بڑے سچے لوگ تھے، ان کے بارے میں تو اللہ نے حکم کیا نجات پاگے، نجات یافتہ باپ برکت طبقہ ہے، ان کو مت بھیجیے۔ جیسے آج کہتے ہیں جی پیر صاحب بس دعا کرن تے اسی میدان سے کام کرن، پیر صاحب کیوں دعا کرن صرف؟ پھر میں بھی گھر بیٹھ کے دعا کرنا۔ پیر جتنا بھی بڑا ہو حضور کا غلام ہے، مفتی جتنا بھی بڑا ہو قبلی والے کا غلام ہے، اس کو اتنا بڑا مقام حضور کے قدموں کی آگ کی وجہ سے ملا ہے، آگ کی ذات کی وجہ سے ملا ہے۔ انہوں نے کہا بدریوں کو مت بھیجیے، کیوں نہ بھیجیے، یہ وفا والے ہیں، بدر میں ڈٹ گئے تھے جب 1000 کا لشکر مقابلے میں آیا تھا۔ امیر المومنین یہی تو طبقہ تھا جنہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے، جس کے ہاتھ میں تیر نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، بغیر جنگی ساز و سامان کے میدان میں ڈٹ گئے، جنہوں نے کہا اللہ کا نبی حکم کریں گے سمندروں میں کود جائیں گے، جنہوں نے کہا اللہ کا نبی اگر آپ صلح کریں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنگ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کہا تھا اے اللہ کا نبی ہمارے مال جو آپ کے پاس چلے جاتے ہیں ہمیں زیادہ پیارے لگتے ہیں ان مالوں سے جو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں۔ اے امیر المومنین یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے بدر میں کہا تھا اے اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے، اپنی عورتیں بیوہ بچے یتیم کروا جائیں گے، آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، اس بابرکت طبقے کو نہ بھیجے۔ فرمایا اچھا بتاؤ ان کو برکتیں کہاں سے ملی ہیں، بدریوں کو برکت کہاں سے ملی ہے؟ کہنے لگے حضور کی ساتھ وفا کی وجہ سے۔ فرمایا بس اسی وفا والے کے ساتھ آج پھر وفا کرنا ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، تلوار اٹھا لی میں بھی چلوں گا۔ امیر المومنین کہتے میں بھی جاؤں گا، اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کر دے، ہمیں بھی ایسی انتظامیہ عطا کر دے جو کہ جناب تسی کر گو حضور ساڑھے بھی آقا ہے، حضور ہمارے بھی مولا ہے، ہم نے حضور کی عزت کا دفاع کرنا ہے، ہمارے وزیر دعویٰ کرے کاش ہمیں بھی وہ اہمیت کرنے مل جائے جو کہ کملی والے تو ہمارے بھی ہیں، ان کی عزت کا دفاع تو ہم نے کرنا ہے، تم اپنے کاموں سے کام رکھو۔ جب چوروں کی بات آتی ہے حکمران حکومت انتظامیہ کہتی چوروں کو پکڑنا سزا دینا
دن ہوگا جس دن صدر سے لے کے سپاہی تک ہر وقت یہ کہ عزت رسول کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، گستاخ کو پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے، گستاخ کو اس کے جان تک پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کی قسم ہم تر جائیں گے، پھر پاکستان بنانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ وہ جو نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مقصد حاصل ہو جائے گا کہ یہاں بڑے سے چھوٹے تک، عامی سے پڑھے لکھے تک، دیہاتی شہری ڈاکٹر انجینئر نوکری مفتی، ہر ایک مسلمان جب اس موقف پہ عملاً آ جائے کہ سب سے پہلے حضور کے ہیں، سب سے پہلے امام الانبیاء کے ہیں، وہ پاکستان کا روشن دن ہوگا۔ تلوار ہاتھ میں اٹھا کے کہتے ہم بھی جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روکتے ہیں، اسلام کرتے آپ مت جائیے، رک جاتے ہیں۔ دوستو یہ یمامہ میں صحابہ کے 3 لشکر یمامہ کے میدان میں اترے تھے۔ مسلمہ کا جرم ایک، میں اللہ کے نبی کے بعد نبی ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا مسلمہ ہم بھی زندہ رہے اور تو نبوت کا دعوے دار بھی تھی، میرے 2 متضاد باتیں ہیں، ممکن نہیں ہے۔ لشکر بھیج دیا، مسلمہ پہ حملہ کیا گیا ہے۔ دوستو اس ایک میدان اور ایک جنگ میں 27,000 کافر قتل ہوئے، 27,000 کافر قتل ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، 700 فقہا بڑے درجے کے عالم صحابہ شہید ہوئے۔ آج بھی یمامہ کے میدان میں صحابہ کی قبریں، اور قربان جاؤں اللہ رب العزت کے انعامات میں 27,000 کافر قتل ہوئے، لیکن قبروں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک کافر کی قبر اللہ نے باقی نہیں رکھی، صحابہ شہید ہوئے، کوئی والی وارث یمامہ میں اتر نہیں، کوئی والی وارث نہیں۔ وہ تو مدینہ سے گئے تھے، یمامہ میں گئے تھے، لیکن قربان جب آج بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں، آج بھی قبریں موجود ہیں۔ اور ابھی چند سال پہلے روڈ چوڑا کیا جا رہا ہے، کھدائی شروع ہوئی، لوگوں کو پتہ نہیں نیچے صحابہ کی قبریں ہیں، کھدائی شروع ہوئی، قبریں کھل گئی۔ صحابہ 1400 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا صحابہ کے جسم کفن آج کی طرح قبریں کھلی، جسم کفن آج کی طرح یہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کے گئے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر سے زیادہ فہم کس کے پاس ہوا؟ صحابہ سے زیادہ دین کنہوں نے سمجھا؟ براہ راست نبوت سے دین، نبوت سے مزاج سمجھنے والے، احکامات لینے والے۔ صدیق اکبر بھی کہتے ہیں کہ ایک وہ مرتد ہے، عام کافر نہیں، مرتد جس نے کلی طور پر اسلام کے انکار کیا، اس کا حکم سمجھو، اور دوسرا وہ مرتد ہے جس نے حضور کے بعد کسی کو نبی مان لیا۔ دیکھو صدیق اکبر ترجیح دیتے ہیں، رات میں ترجیح دیتے ہیں اس قبیلے کو جس نے حضور کے بعد کسی کو نبی مان لیا۔ میں نے جوان سے کہا، جوان تیرے سامنے دور رسالت ہے، دور خلافت صحابہ کا عمل ہے، جب بھی عزت رسول پہ حملہ سمجھوتا نہیں، جب بھی آپ کی ختم نبوت پہ حملہ سمجھوتا نہیں۔ آج جو سمجھوتا کیا جاتا ہے، آج جو برداشت کیا جاتا ہے، آج جو فتنے والے تجارت بھی کرتے ہیں، معاشرت بھی کرتے ہیں، رہن سہن بھی ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، حکومتی عہدے بھی دے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہ ہم نے دور رسالت کو سمجھا، نہ مزاج نبوت کو پڑھا، اور نہ ہی ہم نے اپنے دور کے فتنے کو سمجھا۔ فتنہ کیا ہے ہم نے سمجھا نہیں۔ یہ فتنہ مرزائیت، انکار ختم نبوت کا فتنہ، کوئی بات نہ ہوتا، کوئی کفر نہ کرتا، فقط ایک دعویٰ، ایک کفر کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ خدا کی قسم ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار ادا کرنا، آپ کے حکم کی پیروی کرنا، صدیق اکبر کے حکم کے پیچھے چلنا۔ لیکن یہاں جو فتنہ ہے اس کا دعویٰ اتنا نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صرف یہی نہیں ہے، میں خود قادیانیوں کے ساتھ 2.5 سال رہا ہوں کہ میرے پاس قادیانیوں کی ساری کتابیں ہیں،
مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ہمارے ہم دکھ کو سمجھو۔ قادیانیوں سے ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہماری عزت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے گھر کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، ہماری وراثت پہ قبضہ نہیں کیا۔ اگر آج ہم ملک کے ان حالات میں بھی جبکہ ہماری مخالفت اپنے کرنے والے آج ہم پھر میدان میں ہیں، تو ہم سے پوچھو ذرا کیوں میدان میں؟ کیا تمہیں پیسہ چاہیے؟ پیسے کی وجہ سے قیدوں کو کون برداشت کرتا ہے؟ جان اکیلی پہ کون رکھتا ہے؟ کیا چاہیے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا اس طبقے کی طرف سے، محمد رسول اللہ کی عزت کی حفاظت چاہیے، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت چاہیے۔ ان کے ذہنوں کی گہرائیوں میں امام الانبیاء کی وفا کے واقعات ہے، ان کے سامنے ہے کیسے قبری والے نے ہماری وجہ سے بھوک برداشت کی، کیسے قبری والے نے ہماری وجہ سے مصائب برداشت کیے۔ ان کی نگاہوں میں ہے قبری والے کو جب طائف کی بات میں لعان کیا گیا، آپ بیٹیوں کے پاس آئے، سر سے پاؤں تک آپ زخمی ہیں، بیٹیاں سیدہ فاطمہ برداشت کرتی ہے، سیدہ رقیہ برداشت کرتی ہے، ام کلثوم برداشت کرتی ہے، سیدہ زینب برداشت کرتی ہے، بیٹیوں نے چیخا بھی روئی بھی لیکن برداشت کرتے کیوں؟ آنے والوں نے ہمارے والد محترم ہمارے بابا کے ساتھ وفا کرنی ہے، ان مسائب کے رد عمل میں امت وفا کرے گی، ہمارے والد کے دین کو پہنچائے گی، حفاظت کرے گی، عزت کا دفاع کرے گی۔ سیدہ فاطمہ والد محترم کے سر مبارک کو دھوتی ہے، جو کافر کیچڑ ڈال چکے، کوڑا ڈال چکے، سیدہ فاطمہ دھوتے ہوئے روتی ہے، والد کو تسلی دیتے، بیٹا غم نہ کر، تیرے والد کا دین پھیلے گا، پیغام پھیلے گا، لوگ اس دین کے ساتھ جڑیں گے، حفاظت کریں گے۔ کہ بیٹیوں نے وفائیں کی ہیں، آپ کی ازواج کی امت کی خاطر قربانیاں دی، آپ کی اولاد نے امت کی خاطر قربانیاں دی، مکہ کی سب سے مالدار عورت سارا مال اس امت تک ایمان پہنچانے کے لیے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر گئی۔ خود آپ شیبی بطالت میں انہوں نے پتے کھا کے گزارا کر دیا، لیکن آپ کی وجہ سے باغ لگا گئی، اولادیں کٹا گئے، اس باغ لگا گئے، اپنی ازواج کو بیوہ چھوڑ گئے، آپ کے ساتھ وفا کی ہے، محمد رسول اللہ نے وفا کی ہے۔ ہماری نگاہوں میں قبری والے کی قربانیاں ہیں، آپ کی وفائیں ہیں، آپ کا جو امت کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا جو امت کے ساتھ محبت ہے وہ محبت ہے، اس لیے دل چاہتا ہے اس وفا والے کے ساتھ کچھ وفا کرے، اس کے لیے کچھ کام کر جائے۔ ہر بندہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں سب سے بڑا مقام قبری والے کا، سب سے زیادہ عزت امام الانبیاء کی، اور سب سے پہلے جن کی عزت کا دفاع ہوگا وہ بھی قبری والے، ان کا دفاع۔ یہ مرزائیہ، ان کا صرف دعویٰ اتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی کتابیں میرے پاس ہیں، یہ کتاب 16ویں جلد ہے، یہ 18ویں جلد ہے، یہ آپ کے ملک میں کتابیں چھپتی ہیں، آپ کے ملک میں چھپ کے تقسیم ہوتی ہے، آپ کے ملک میں بکتی ہے۔ یہ کتاب 18ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 207 ہے۔ قادیان کے گندے خمیر سے جنم لینے والا وہ ملعون مردود شخص مرزا غلام احمد قادیانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 207 پہ اپنے گندے عقیدے کو لکھتا ہے، دعوے کو لکھتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں میرا عقیدہ دعویٰ صرف نبوت کا نہیں ہے، پھر تم کون ہو؟ اس نے کہا صرف نبی نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ، میں محمد رسول اللہ۔ یہ کتاب 212 صفحہ پھر لکھا ہے، اللہ نے جتنے کمالات امام الانبیاء کو عطا کیے تھے وہ سارے کمالات مجھے بھی عطا کر دیے ہیں۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 258 ہے، 259 ہے، 272 ہے۔ اس کتاب میں مرزا نے صاحب لکھا میرا اور محمد رسول اللہ کا وجود ایک ہے، جس نے مجھ میں مصطفیٰ میں فرق کیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، میں اور مصطفیٰ تو ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ جب آپ کی ختم نبوت کی بات آئی، ہر ایک مسلمان ختم
نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ ختم نبوت آپ کو سارے نبیوں میں ممتاز کرنے والا عقیدہ، ختم نبوت آپ کی نبوت کو عظمت دینے والا عقیدہ، وسعت دینے والا عقیدہ، شان بڑھانے والا عقیدہ، وہ ختم نبوت جس پر قبلی والے نے سمجھوتا نہیں کیا، جس پر صحابہ نے سمجھوتا نہیں کیا، جس پر اللہ نے سمجھوتا نہیں کیا، جس پر گواہ خود اللہ بنے، نبیوں کو گواہ بنایا، اسی ختم نبوت کے بارے میں مرزا قادیانی اپنی اس کتاب 21ویں جلد صفحہ 354 پہ 406 پہ اپنی گندی سوچ کو، گندے عقیدے کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ مذہب ایک لعنتی اور شیطانی مذہب ہے۔ میں اس نبی کو نبی نہیں مانتا، میں اس دین کو دین نہیں مانتا جس میں ختم نبوت کا عقیدہ ہو۔ یہ کتاب یہ 100 سال پرانی چھپی ہوئی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، جلد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 2007 کا ایڈیشن، مرزا 1908 میں ملا۔ 100 سال کے بعد آپ کے ملک میں جب کے قوانین موجود ہیں، آپ کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کے بارے میں دو فیصلہ دیا، یہ بدبخت طبقہ اپنے گندے عقائد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے۔ آپ اس کے عقیدوں کو دیکھیں، یہ کتاب تذکرہ صفحہ 152 پہ لکھتا کہ میں خدا ہوں، صفحہ 144 پہ لکھتا میرا بیٹا خدا کی طرح ہے، پیدا ہوگا گویا خدا میرے گھر میں اتر آئے گا۔ 442 پہ لکھتا ہے مجھے اللہ نے کہا تو تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ 164 صفحے پہ لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا سب لوگ اپنے والدین کے پانی سے اے مرزے نعوذ باللہ مرزا بکواس کرتے ہوئے لکھتا ہے مجھے اللہ نے کہا تو لوگ میرے پانی سے گئے، جس نے ازواج مطہرات کے تقدس میں حملہ کیا، صحابہ کی صحابیت میں حملہ کیا، رب کی ربوبیت وحدانیت میں حملہ کیا، اللہ کی عظمت میں حملہ کیا، قرآن کی صداقت میں حملہ کیا، حدیث کی عظمت میں حملہ کیا، جس نے تمام نبیوں کو گالیاں دی تھے، توہین کی تھے، وہی فتنہ جس کو قومی اسمبلی نے یہ عقائد دیکھنے کے بعد بھٹو سے لے کے آخر ممبر تک سب نے کہا یہ کافر ہے۔ جب یہ خبیث طبقہ عدالتوں میں گیا، ہائی کورٹس میں گیا، ججوں نے جب ان کی عقائد پڑھے تو عقائد کا پڑھنے کے بعد کہنے لگے یہ بدترین کافر ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ لوگ بدترین کافر ہیں۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا ہے اور فل بینچ نے ریمارکس میں لکھا، جج صاحب نے لکھا کہ اگر قادیانی ملک میں اپنے مذہب کی آزادی چاہے اور ان کو آزادی دے دی جائے تو جو مرضی کرے تو در حقیقت یہ حضور کی عزت پہ حملہ ہے۔ یہ ایک قادیانی کی صورت میں سلمان رشدی ملک میں چھوڑ دینا ہے۔ یہ گندے عقائد و نظریہ کون سا مسلمان ہے جو برداشت کرے کہ حضور کو گالی دی جائے، رب کی توہین کی جائے، انبیاء کو گالی دی جائے؟ مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ یہ جو ملک میں ابھی قصور بار میں پروگرام وہاں جج صاحبان آئے، 16 کے قریب جج تھے، آئے کہنے لگے جناب 19 سیشن جج صاحبہ کہنے لگی آپ ختم نبوت پر بات کریں، ہم سنیں گے، قادیانیت پر بات نہ کریں، کوئی اختلاف نہ ہو۔ میں نے اپنے میزبان جج صاحب سے کہا کہ دیکھیں اگر رد نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارا تو کلمہ، آپ کہتے ہیں مرزائیوں کا رد نہ کریں، مرزائیوں کی حقیقت نہ بتائیں، تو ہمارا تو کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، پہلا رد ہے، اگر رد نہیں تو دین نہیں، رد سے عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے حضور آخری ہے، ہم یہ بھی بتائیں گے مرزا گاما جھوٹا ہے، ختم نبوت کا غدار ہے، ممکن ہے، کافر ہے۔ دوستو پروگرام چل رہا ہے، لمبا پروگرام تھا 2 گھنٹے کا۔ میں نے جب مرزائیت لوگوں کے سامنے ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر پیش کرنی شروع کی، پیش کر رہا ہوں مرزائیت کیا ہے، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، 8-10 حوالے کفریہ حوالے پیش کیے۔ وہاں پہ ایک سمس کے ڈاکٹر بیٹھے تھے، ایچوڈی تھے، فوراً بول مولانا بس کر دے، بس کر دے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم سے نہیں سنا جا رہا،
ہماری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اتنا گندا کافر ہے۔ ایک جج صاحب بولے نہیں نہیں نہیں، آج آپ بتائیے قادیانی ہمارے سامنے کچھ کہتے ہیں، کتابوں میں کچھ لکھا ہے، ہمارے سامنے پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی جب قادیانیوں سے کہا کہ تم نے مرزے کو نبی مانا ہے، مرزا الگ ہے حضور الگ ہے، تم نے مرزے کو نبی مانا نبی بدلا تو کلمہ بدل لو، تم مرزے کے بیٹے جس کا جواب لکھے اس کتاب میں، اس کتاب میں جواب لکھا ہے، اس نے کہا کلمہ کیوں بدلے، ہم نہیں کلمہ بدلتے، کیوں نہیں بدلتے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں بدلتے کہ مرزا قادیانی تو خود محمد رسول اللہ ہے، یہ کتاب بھی چھپی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود، یہ ساری کتابیں ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ساری کتابیں لاہور سے، ربوہ سے، اسلام آباد سے، کراچی سے چھپتی رہی ہے، یہ ہمارے ملک سے کتابیں چھپی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، لاہور میں ہم نے وہاں پہ ایس ایچ او صاحب تھے جس پریس میں چھپتی ہیں، قریب ایس ایچ او تھانے میں چلے گئے، ہم نے ایس ایچ او صاحب کے سامنے قادیانی کتابیں رکھی ہیں، والا جات رکھے، اس نے کہا یار یہ تو بہت توہین ہے، ہم نے کہا سر آپ کام کر سکتے ہیں، قانون تو ہمارے، ہم تو قانون پر عمل نہیں کریں گے، عمل درآمد نہیں کرائیں گے، آپ کروائیں گے، کہنے لگا بالکل میں کرواؤں گا، میرے دامن میں بھی حضور کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم نے کہا صرف آپ کے دامن میں نہیں، خدا کی قسم صدیق اکبر کے دامن میں کچھ نہیں، جو اس کو ملا امام الانبیاء کی نسبت سے، جو جتنی اس نسبت کی لاج رکھتا رہا، جتنا اس ذات سے وفات کرتا رہا، اتنا بڑھتا رہا، آپ وفا کر جائیں پا جائیں گے اللہ کی فضل و کرم سے تھانہ انارکلی، پرانا انارکلی، ایس ایچ او صاحب نے کہا یار میری ڈیوٹی ہے چوروں کو پکڑنا، ڈاکوں کو پکڑنا، عزتوں کی حفاظت کرنا، میری ڈیوٹی ہے، قانون موجود ہے، میں قادیانیوں کے خلاف بھی کام کروں۔ ہمارے لاہور میں 7 ایس ایچ او معطل ہو گئے، قادیانیوں کو بڑا پریشر آیا، ہر ایک اس کا ذہن بنا، ان کا پیٹی اتاری جا سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ امت کو بیدار کریں، امت آپ کو یہ کہے گی، کوئی کسی طبقے کا ہو، وہ کہے گی ہم حضور کی ہیں، حضور کی ناموس کے لیے ہر جان کی بازی بھی لگا دیں گے، ہر ایک قربانی دیں گے۔ دوستو یہ کفر آپ کے ملک میں چھپا، یہ کفر آپ کے ملک میں پھیل رہا ہے، آئے روز کارگزاری آتی ہے، آئے روز رپورٹ آتی ہے، آج حضور کی امت میں سے فلاں شخص کا ایمان لوٹا گیا، آج حضور کی امت میں سے فلاں امتی کا ایمان لوٹا گیا، آج حضور کی روحانی بیٹیوں میں سے فلاں بیٹی کی عصمت پامال کر دی گئی، نکاح کے نام پہ قادیانی نے دھوکہ دیا، باپ نے کھلا یہ قادیانی ہے، بیٹی کی عصمت پامال ہو گئی، عزت رل گئی، قادیانی بدماشی کر رہے ہیں، ارتداد پھیلا رہے ہیں، اور ہم اگر سوچے بڑی قوت ہے، تعداد بڑی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا صحابہ نے تعداد دیکھ کے کیا کیا ہے، بدر کے مقابلے میں بڑی تعداد ہے، صحابہ ڈٹ گئے ہیں، صدیق اکبر کے مقابلے میں سارا کافر مکہ جمع ہے، صدیق ڈٹ کے نبی کے ساتھ وفا کر گئے ہیں، زید ڈٹ کے نبی کے ساتھ وفا کر گئے ہیں، طلحہ کہتے ہیں پورے کفار کے لشکر کے مقابلے میں آئے، نبی سے وفا کر گئے، ساتھ اکیلے نبی کے ساتھ وفا کر گئے، حضرت ابو دجانہ اکیلے نبی کے ساتھ وفا کر گئے، صحابہ کی اجتماعیت کو، انفرادیت کو، گروہ کو، اکیلے کو، جب بات قبلی والے کی عزت کی آئی انہوں نے شہادت کو قبول کر لیا، لیکن عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ آج تو ہماری تعداد بھی ہے، ادارے ہمارے اپنے ہیں، انتظامیہ ہماری اپنی ہے، حکومت ہماری ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ملک ہمارا ہے، تعداد ہماری ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کی موجودگی میں، اس قوت کی موجودگی میں اگر کملی والے کی توہین ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اور اب تو توہین جسارت جرأت کتنی بڑی ہے، توجہ کرنا، اپنی آخری بات کرنا ہے، جرأت جسارت کتنی بڑھ گئی، یہ لوگ کتنے آپ میں سے باہر آئے، جرأت جسارت میں کتنے بڑے، وہ ملک جس کو قبلی والے کے نام پہ لیا گیا، جس ملک کے
دریا میں کود گئی ہے، ہمارے بوڑھے قربان ہو گئے، ہمارے علماء قربان ہو گئے، ہماری جائیدادیں رہ گئی۔ ہم نے اس ملک کو مٹی چاٹنے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوستو اسی ملک میں جو اتنی بڑی ہجرت کے بعد، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، حاصل کیا گیا ہے، اسی ملک پہ ایک دن ایسا آیا ہے، 8 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایسا ساکن آیا ہے کہ ہمارے ملک کے چوکوں میں، چراہوں میں قبری والے کو گالی دی گئی، آپ کی عزت میں حملہ کیا گیا۔ پہلے فقط ایک کارڈ پکڑ کے عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلانے کے عنوان پہ یہ عورتیں میدان میں آتی تھی اور دعویٰ کرتی تھی ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دو، عزت رسول کے قانون کو ختم کر دو۔ میں اس وقت سے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا، میں لوگوں کو کہہ رہا تھا، لوگوں یہ چارے بے حیائی کو عام کرنا، میرا جسم میری مرضی دعویٰ زبان سے پھیلائیں گے بے حیائی، یہ بولتے ہیں جو کل تک بند قبروں میں اپنے جسم پہ اپنی مرضی چلاتی تھی، جو اپنے محدود کاروبار کے ساتھ منسلک تھی، ان کو مال مال پیسہ ملا ہے، یہ پاکستان میں بے حیائی کو کرنا چاہ رہی ہے۔ ان کے ساتھ چند وہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام نہ سمجھا، بے ایمان ہو گئے، دہیا ہو گئے، لبرل ہو گئے، جو چاہتی آزادی بے حیائی کے عنوان پہ بغیرتی پھیلانے کی جو کھیلونی سازش ملک میں کھیلی جا رہی ہے، چلائی جا رہی ہے۔ میں کہتا تھا کہ صرف یہاں تک بات نہیں رکے گی، یہ آپ کے نبی کی عزت پہ حملہ کرے، توہین رسالت کریں گے۔ جس دن توہین رسالت 8 مارچ 7 مارچ کو بھٹا چوک میں نے پروگرام کیا، مجھے نہیں پتا تھا کل عورت مارچ ہے، میں نے بہت لوگوں کو کہا، لوگوں کان کھول لو، سن لو، توجہ کر لو، محتاط ہو جاؤ، آپ کے ملک میں ایسا دن آنے والا ہے جب آپ کے ملک کے چوکوں میں، چراہوں میں امام الانبیاء کو گالی دی جائے گی، زمیندار اپنی زمینوں کے کاموں میں رہے گا، ڈاکٹر اپنے کلینک کے اسپتال میں رہے گا، مولوی مسجد میں رہے گا، اور ہم صرف سوشل میڈیا پہ احتجاج کرتے رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی کی برسر آپ توہین کر دی جائے گی۔ اور اگلے دن وہ ہو گیا، میں نے کہاں سے جج کیا، جب میں نے ان بدبخت عورتوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ہوئے دیکھا کہ وہ پلے کارڈ پکڑ کے ملک میں مطالبہ کرتی ہے قانون توحید رسالت کو ختم کر دو۔ کیا مطلب؟ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرو، انتشار پھیلا دو۔ کیا مطلب؟ قانون ختم کرو، حضور کو گالی دینے کی اجازت دے دو۔ کوئی نہیں تھا۔ میں چیف دادا اسلام آباد والوں، پنڈی والوں، خدا را غیرت کرو، تمہاری عزت میں حملہ ہو، غیرت کھاتے ہو، جان قربان کرتے ہو، تمہارے نبی کی عزت میں اپنا چوکوں میں ہو، تم کوئی کردار ادا نہ کرو۔ پاکستانی نہیں، اسلام کی تاریخ میں اتنا سیاہ گندا دن نہیں آیا کہ مسلم ملک کے چوکوں میں حضور کو گالی دی جائے، مسلم ملک کے چوکوں میں گستاخ ملک کے جھنڈوں کو تھام کے لہرایا جائے، حضور کے مذہب و شعار دین کا مذاق اڑایا جائے۔ اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ جو پاکستان نے بھی چند دن پہلے یہ شادی ہے، ہم فرانس کو کیا روئے، ڈنمارک کو کیا روئے، عالمی کفر کے مقابلے میں کیا کھڑے ہو، وہ ہمیں کہیں گے پہلے اپنے ملک کو سنبھالو۔ دیکھو ہم نے تمہاری سیکیورٹی، تمہارے افسران نے اجازت دی، تمہاری سیکیورٹی آئی، تمہارے لوگ درمیان کھڑا پہرا دینے والے، ان مسلمانوں کی موجودگی میں ہم نے فرانس کے جھنڈے بھی لہروا دیے، ان مسلمانوں کی موجودگی میں ہم نے تمہارے نبی کی گستاخی بھی کر دی ہے۔ اب روک سکتے ہو، روکو ہم کو۔ اور خدا کی قسم اگر امت اب بیدار نہ ہوئی، اب بھی تشدد سے، جیل سے، پرچہ سے ڈر گئی، اپنے گھروں میں گھسی رہی، اپنے مدرسوں میں بیٹھی رہی، اپنی مسجدوں میں بیٹھی رہی، اپنے اداروں میں رہی، خدا کی قسم پھر یہ معاملہ بڑھتا ہے، آپ کے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ پھر مولوی منیر کے لیے یا تو خودکشی رہ جائے گی یا چپ کر کے بغیر ان کے گھر میں رہ کے اللہ سے معافی اللہ
माफ कर दे बुझ दे, डर गया हूं, माफ कर दे। और याद रखिएगा माँ की इज्जत पे हमला हो जाए, बेटा दिफा ना करे, बेटा मौलवी हो, मुफ्ती हो, लीडर हो, कायद हो, वो किसी तबके से, वो किसी शोबे में जनरल और कर्नल और वजीर और सदर को माँ माफ नहीं करती। तेरी मौजूदगी में, तेरी मौजूदगी में मुझे गाली दी गई, मेरी इज्जत पे हमला किया गया, और रब भी हमें माफ नहीं करेगा। तुम्हारी मौजूदगी में, तुम 20 करोड़ से ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी में इमाम अल-अंबिया को गाली दी गई, आपकी तौहीन की गई, आपकी ज़ौजा पे एतराज़ किया गया, आपकी जिंदगी पर एतराज़ किया गया, आपके गुस्ताखों के परचमों को सरेआम लहराया गया। तुम बताओ, तुम्हें महबूब दिया था, तुमने क्या किया? हम तो इतने गिरे, हम तो उनके लिए रोने वाले भी नहीं रहे, हमारी तो आंखों से आंसू भी नहीं गए, हम तो तड़पे नहीं, हमने मांगा नहीं, हम इतने दूर हो चुके थे, हमें तो एहसास नहीं हुआ कि हमारी जिम्मेदारी थी कमरे वाली की इज्जत की हिफाजत, हमारी मौजूदगी में हुजूर की तौहीन हो गई है। मैं दोस्तों आपको दावत देता हूँ, आप लोग पुलिस से, आप कहीं और से, किसी तबके से हैं, खुदा की कसम हुजूर की इज्जत का दिफा आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। सहाबा के आपने सहाबा को कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे साथ वफा करना। आज आपने गुंबद खिज़रा से सदा फिर आती है, ऐ मेरी उम्मत, मेरी इज्जत का दिफा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जिम्मेदारी निभाओगे, अदा करोगे, इंशाअल्लाह के दिफा की मान लगाना पर लगाओगे, जान लगानी पर लगाओगे, सलाहियत लगानी पर लगाओगे, अपने कारोबार नौकरियां कुर्बान करनी पड़ी करोगे, और ऐलान करो कि आज के बाद इस मुल्क में तौहीन रिसालत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इजाजत नहीं दी जाएगी। इंशाअल्लाह देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, इनकी जितनी जमातें हैं, मैं इनको दावत भी देता हूँ हुजूर का अपना उम्मती होने की हैसियत से तकाजा करता हूँ, खुदा के वास्ते अब तो सारे हो जाओ, अब तो सारे हो जाओ। क्यों जिल्लत कमा रहे हो? अपनी मस्जिद मदरसों का, अपने इदारों का, अपने कारोबारों को चाटोगे, क्या करोगे? जुब्बे कुब्बे काले के जाओगे, किस मुंह से हुजूर का सामना करोगे, किस मुंह से अल्लाह से निजात मांगोगे? आज अभी वक्त है, हमें पता नहीं था उम्मत को कि चौकों में तौहीन हो जानी है। हम वो काम करेंगे जिन्होंने गुस्ताखियां की है, कानून के दायरे में लाके सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करें। और दूसरा काम, आइंदा ऐसी तौहीन, ऐसी बेहयाई नहीं फैलाने देंगे, नहीं फैलाने देंगे। अगर आप इस आवाज को फैलाएंगे, लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके वज़रा भी इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे, एमपी भी आपके साथ होंगे, अवाम भी आपके साथ होगी, हर एक तबका आपके मिशन में आपका रफीक बनेगा, मुईन बनेगा, आपका हमहार बनेगा, और इंशाअल्लाह मुल्क में हुजूर की इज्जत का आलम बुलंद रहेगा। दुश्मनाने रसूल को, और ये जो दुश्मनी कर रहे हैं ना, ये जो औरत मार्च है, अभी मैं नाम नहीं लेता, एक पादरी की औरत बीवी है जो सारा लीड कर रही है, यहूदी औरतें हैं जो लीड कर रही हैं, ईसाई औरतें जो लीड कर रही हैं। ये जो तौहीन रिसालत के नारे लगवाए गए लिबरल से, दाइयों से, इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी, इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी। पीछे पूरी एक मिशनरी है, पूरी एक तहरीक चलाई जा रही है। हमने इंशाअल्लाह इस तहरीक के मुकाबले में शीशा फिराई दीवार बनना है, इनको इनके घर तक पहुंचाना है, हुजूर की इज्जत की हिफाजत करनी है, आपकी खत्म नबूवत की हिफाजत करनी है। अल्लाह हमें हुजूर की इज्जत के दिफा के लिए कबूल फरमा ले, हमारी सलाहियत को, हमारे इदारों को, हमारी मसाजिद को, हमारी खानकाहों को, हमारे मालों को, जानों को, ताल्लुकात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे, और हम अपने नबी के इस्तेमाल हो जाए। हमारी